السلام علیکم حاضرین اور سامعین اور ناظرین، آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں قربانی کی سیریل لے کر۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ قربانی کی ایک سیریل شروع کر رہے ہیں، جس کی آج پہلی قسط ہے کہ جس میں صرف اور صرف قربانی تک انشاءاللہ قربانی کے مسائل ہی بیان ہوں گے۔ اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ قربانی کے متعلق اگر پوچھنا ہو، آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس سیریل کی پہلی قسط آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ قربانی کیا ہے، اس کے بعد قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کی حیثیت کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے قربانی یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی ہے اور تمام صحابہ نے تقریباً ہر ہی سال قربانی کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو مسئلے کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ یہ اپنی سوچ میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے اس لیے کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، مسئلے کی روح سے دیکھا جائے، تو وہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صاحب نصاب قربانی میں کیا ہے، کون ہیں وہ حضرات جن پہ قربانی واجب ہے اور وہ کون ہیں جن پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور جن پہ قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود وسعت کے، یعنی کہ جن کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ بہت سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص قربانی کی اہلیت رکھتا ہو، قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو اس شخص کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز پڑھنا تو درکدار دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بہت سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے جان بوجھ کے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت وعید ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے لیے یہ بات کی ہے اور مسلمان ہی پر قربانی یہ واجب ہے۔ اب یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، تو ہم اس مسئلے کی طرف آ جائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیا قربانی کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب زکوٰۃ کا ہے تو اس ہی پر قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے تو اس پہ تو قربانی بلا شک و شبہ واجب ہے، اس کے لیے تو کوئی دو رائے نہیں، اس پہ تو قربانی ویسے ہی واجب ہے۔ اب قربانی کا جو نصاب ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ہی نصاب ہوگا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، قربانی کا بھی وہی نصاب ہوگا، یا قربانی کا نصاب کوئی الگ ہوگا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، مجھ سے مسائل بعد میں پوچھے جو قربانی گزر گئی کہ جی ہم صاحب نصاب نہیں تھے، ہم نے اس لیے قربانی نہیں کی۔ جی کیوں؟ کیونکہ ہم پہ جی زکوٰۃ واجب نہیں تھی، ہمارا نصاب زکوٰۃ تک نہیں پہنچتا تھا، اس لیے ہم نے قربانی نہیں کی۔ آپ یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ نصاب جو قربانی کا ہے وہ اس نصاب کی طرح نہیں ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ والے شخص پہ تو ویسے ہی قربانی واجب ہے، لیکن قربانی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ضرورت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے، اگر کچھ چیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں کی، تمام اشیاء کی آپ قیمت لگائیں گے، اور آپ کی قیمت اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو آپ پہ قربانی بھی واجب ہے۔ اب ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اصلیہ وہ چیزیں کہلاتی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی، انسان کی بقا میسر نہ ہو، ناممکن ہو۔ یعنی کھانا پینا ہو گیا، یہ ضرورت اصلیہ میں انسان کی، کپڑا پہننا یہ بھی ضرورت اصلیہ میں ہے، اور اسی طرح مکان میں رہنا یہ بھی ضرورت اصلیہ میں ہے۔
اور جو کوئی تجارت وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی فن مہارت کرتے ہیں، صنعت کرتے ہیں، تو ان کے جو اوزار ہیں وہ ان کے لیے ضرورت اصلیہ ہیں۔ اب ضرورت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، چاہے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں ایک پلاٹ ہے، ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، اس گھر کے علاوہ جس میں آپ رہتے ہیں، تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اور آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، آپ کے پاس تجارت کا مال ہے تو بھی آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اس کی قیمت اتنی پہنچتی ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک وہ نصاب پہنچتا ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے انسان کے پاس بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ سال ابھی نہیں گزرا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے مال پہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی ایسی چیز کے مالک بن گئے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک اس کا حساب پہنچتا ہے، اس کی قیمت پہنچتی ہے، تو آپ پہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی تو آپ کو اس قربانی کی رقم غریبوں مسکینوں کو صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ آپ کے پاس ایسی بہت گاڑی ہے، ایک گاڑی آپ استعمال کرتے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور گاڑی ہے، آپ کے پاس بائک ہے، آپ کے پاس کار ہے، تو آپ پھر بھی صاحب نصاب قربانی کے بن جائیں گے، آپ پہ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ایسے آپ کے پاس کوئی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار کی اشیاء پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی ایسی چیزیں پڑی ہیں گھر میں جو آپ استعمال نہیں کرتے، ویسے پڑی ہوئی ہیں، تو اگر ان کی قیمت چاندی کے نصاب کے مطابق پہنچتی ہے یا سونے کے نصاب کے مطابق پہنچتی ہے، تب بھی آپ پہ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ تو جو حضرات قربانی کرتے ہیں یا اس وجہ سے نہیں کرتے کہ جی ہم نصاب کو نہیں پہنچتے، تو وہ اپنی اشیاء کی قیمت پہلے منہا کر لیں، الگ کر لیں، پھر ان کی تعین کر لیں کہ آیا ہم نصاب تک پہنچتے ہیں، ہماری ان اشیاء کی جو قیمت ہے یہ نصاب تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے یہ اشیاء جو آپ کی ضرورت سے علاوہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے علاوہ کوئی چیزیں پڑی ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی قیمت متعین کرنی ہوگی، لگانی ہوگی، مارکیٹ سے پوچھنی ہوگی، کسی اچھے فن نگار سے پوچھنی ہوگی، پھر آپ کو ان کی قیمت کا اندازہ لگا کے کیا آپ نصاب تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ نصاب تک پہنچتے ہیں تو آپ پہ قربانی کرنا واجب ہوگی، اگر آپ قربانی نہیں کریں گے آپ گناہگار ہوں گے۔ تو آج یہ مسئلہ یاد کر لیجئے کہ آپ کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچتی ہے۔ اگر ایسی چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، آپ اپنے لیے قربانی کا بندوبست کریں۔ اگر اتنی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے جس پہ قربانی واجب نہیں تھی، وہ قربانی کے نصاب تک نہیں پہنچتا تھا، وہ پھر بھی قربانی کرتا ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العزت اسے نیکی عطا کریں گے، اللہ کے ہاں ان کا ایک اجر ہوگا اور ایک مقام ہوگا۔ اگر کوئی اپنی گنجائش اتنی سیونگ رکھتا ہے اپنے پاس کہ جی میں نے اس سے قربانی کرنی ہے، قربانی کروں، اگرچہ وہ غریب شخص ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، اس کے باوجود بھی یہ قربانی کر لیتا ہے، تب بھی ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت اسے اجر عطا کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ کل سے بیان ہوگی دوسری قسط جس میں اجتماعی قربانی کے مسائل بیان ہوں گے۔ تو آپ یہ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ